اور کئی کریم ہوتا کیا ہے؟ کریم کی شان یہ بیان کی گئی ہے کہ الکریم یعطی قبل السؤال، سوال کرنے سے پہلے جو عطا فرما دیتا وہ کریم ہے۔ منزل صرف کرم کی یہیں ختم ہو جاتی، یہ بات یہیں پر کہہ دیتے ہم کہ قبل سوال جو دے دے وہ کریم ہے۔ یہ عام تعریف ہے، ایک اور خاص تعریف ہے، اور خاص تعریف کیا ہوتی ہے؟ حد کمال پہ جو پہنچی ہوئی تعریف ہے وہ بھی سن لیجیے۔ جائیے منجد کو کھولیے گا، کریم کے لفظ کو تلاش کیجئے اور اس کی تعریف جو بدرجہ کمال ہو اس کو تلاش کیجئے، وہاں آپ کو یہ لفظ ملیں گے، الکریم کاشف السوء عن وجه العدو۔ آپ کو لطف آ جائے گا کہ کریم وہ ہوتا ہے جو اپنے دشمن کے چہرے پر پریشانی ہو تو اس کو دور کر دے۔ دوست کی پریشانی نہیں، کریم۔ اب اس درجہ کمال پر یا تو آپ کو اپنا رب العالمین، اپنا خالق دکھائی دے گا جو کہتا ہے کہ دیکھو میں نے بندوں کو پیدا کیا، وہ میرے عباد لئیم بن گئے، دیا میں نے تھا، میرے لیے بھی خرچ نہیں کرتے، اللہ میری مخلوق پر بھی خرچ نہیں کرتے، خود لئیم بن گئے، لے کے پکڑے ہوئے ہیں، سمجھے ہوئے ہیں، دولت ہاتھ میں ہے، خرچ نہیں کرتے، لوگوں سے شیئر نہیں کرتے، نعمتیں ہیں تو ان سے شیئر نہیں کرتے، کم صحیح مگر اپنے عزیزوں سے، اپنے آپ سے کم خوش قسمت یا آپ سے زیادہ محروم جو لوگ ہیں ان کا حق ہے آپ کے مال میں۔ کبھی قرآن کہتا ہے کہ اگر آپ اللہ کے ماننے والے ہیں، اس کے رسول کی شریعت پر عمل کرنے والے ہیں تو پھر اللہ کہتا ہے لیکن آپ یہ نہیں دیکھتے کہ میں کیسا کریم ہوں کہ جو صبح شام میری نعمتوں کو جھٹلاتا ہے میں اس کو دیے چلا جا رہا ہوں۔ اور تم کہتے ہو کہ کوئی سوال کرتا ہے تو اس کے سوال کا جواب نہیں ملتا۔ دیکھو تو صحیح، کچھ ایسے بھی ہیں جو سوال بھی نہیں کرتے اور میں بے حساب دیے چلا جا رہا ہوں۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، بغیر حساب۔ ایک گزارش کرتا پھروں، اے رب العالمین بالکل تیرا کہنا سچ ہے، تجھ سے زیادہ کوئی سچا نہیں ہو سکتا۔ یہ تو دیکھا ہے یہ تیری دین اور عطا اتنی عظیم ہے، محمد بھائی اتنی عظیم ہو گئی کہ جن کو ملی وہ انکار کرتے رہے، انکار کرتے کرتے ان کو اتنا ملتا چلا گیا کہ وہ فراموش کر گئے کہ کبھی اللہ کے سامنے جانا ہے، ان کے لیے اسی دنیا کو جنت بنا دیا۔ اگر وہ کریم نہ ہو تو نعمتیں ان تک کیسے پہنچے؟ آج جو اس کا ذکر کرنے والے ہیں، یہاں بیٹھنے والے مسجدوں میں وہ پریشان ہے کہ اللہ تیری کریمی کیسی ہے۔ کافروں کو کہا دنیا سجن للمؤمن، خبردار ان سے اپنے آپ کو مقابلہ نہ کرنا۔ تمہیں ایمان کی دولت عطا کر دی، ان کو دنیا کی اور دولت دے دی تو ان کو دنیا کی دولت میں فرار حاصل کرنا ہے، ان کو فریب دے دو اپنے نفسوں کو۔ تم نے گھبرانا، کبھی ان سے مقابلہ نہ کرنا کہ تمہارے پاس عقبہ کی زندگی ہے، ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے۔ تو دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت بن گئی۔ دینے والا تو وہی ہے جو بے سوال دیتا ہے اور اس کو بھی دیتا ہے جو اس کی دشمنی پہ تلا ہوا ہے۔ ہاں تو ابھی اسی لیے ابھی آپ دیکھ رہے تھے، بس میں تقریر کو مختصر کر رہا ہوں، انشاءاللہ گفتگو چلتی رہے گی جب تک دم میں دم ہے، آپ لوگوں کی تعاون رہے گا، مولا کائنات کا سایہ رہے گا اور جناب فخر موجودات کے فرامین کی روشنی میں انشاءاللہ جو خدمت ہے میں کرتا رہوں گا۔ بس مجھے یہ بتانا ہے کہ کیسے ایک تو اللہ ہے نا، وہ کاشف السوء ہے عن وجه العدو، جو اس کا دشمن ہے، لیکن کوئی ایسا انسان بھی ہے پروردگار تجھے تو ہم دیکھ نہیں سکتے۔ اللہ نے کہا پریشان نہ ہو، مومن اپنے دل کو کھول دے ان کے لیے جن سے میں محبت کرتا ہوں۔ جو میں نے آیت جہاد پڑھی تھی، یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص، کل ان کا ذکر کر رہا تھا کہ وہ کیسے آئے تھے جنگ خیبر میں سب بھاگ رہے تھے تو جنگ خیبر میں آئے تھے، اور مجھے بس اس ذکر کو کیونکہ کل تکمیل تک نہیں پہنچا سکا تھا، ذکر کو آگے لے جاتے ہوئے میں اپنے مولا کی کریمی کا ذکر کرنا چاہتا ہوں، بس اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں کروں گا۔ یہ میری تقریر کے دو چھوٹے سے موضوعات اور چند لمحوں میں میری گفتگو ختم۔ اور بتانا نہیں چاہتا تھا کہ جب مولا تشریف لائے اس وقت کتنے لوگ تھے جو رات بھر عبادت کرتے رہے تھے۔ خلیفہ دوم آن ریکارڈ موجود ہیں کہ انہوں نے کہا میں ساری رات، آپ نے کچھ فضیلتیں گنوائی ہیں، جو ان میں سے کوئی ایک بھی ہوتی تو کہتے ہیں جو علی کے پاس 5 فضیلتیں ہیں، میرے پاس وقت نہیں ہے تو ایک فضیلت کی بیان کر رہا ہوں بات، اگر ان میں سے ایک بھی ہوتی
تو ساری زندگی میں اپنے آپ کو دنیا کا سب سے خوش قسمت ترین اور افضل ترین انسان سمجھتا. تو 5 میں سے 1 بھی نہیں ہے. خود ہی کہہ رہے ہیں, میں کچھ نہیں کہہ رہا ہوں. تو مقابلہ کاہے کا ہوگا؟ مقابلہ کاہے کا ہوگا؟ میں بھی تھوڑی دیر پہلے کہہ رہا تھا کہ آپ ہمیں روکتے ہیں کہ ہم موضوع کعبہ کا ذکر کرتے ہیں کہ جوف کعبہ میں پیدا ہوئے, اس کو تمام مدارج النبوت اور ارجحت المطالب سب نے لکھا کہ علی پیدا ہوئے جوف کعبہ میں, سینٹر آف کعبہ میں پیدا ہوئے علی. اور آج آپ کو تکلیف پریشانی تو نہیں ہوگی نا, آپ مومن ہیں, ابھی جائیے انٹرنیٹ پر سرچ کیجئے, سعودیز بہت پریشان ہیں. یہ سارے کے سارے جو یہودیوں کے مختلف اشکال ہیں نا, تو یہ بہت پریشان ہیں. ان کا ایک بندہ تھا, اس کا نام بھی آپ کو انٹرنیٹ پہ مل جائے گا, آپ کہیں گے تو کل میں پیش کر دوں گا. بہرحال وہ ان کی اس بورڈ میں تھا. ہمارے بھائی تو وہاں آتے جاتے رہتے ہیں, میں ان کو زیادہ مینشن نہیں کرنا چاہتا کہ ان کے آنے جانے میں تکلیف نہ ہو جائے, لیکن وہ بورڈ میں بندہ رہنے والا, اس کی کیا بورڈ کی, وہ انجینئر ہے. بورڈ اس لیے بنایا گیا کہ ہر سال جو اس میں تھوڑی بہت ترمیم یا ریپیئر یا جو کچھ ہوتا ہے, تو وہ کہتا ہے کتنے سالوں سے اس بورڈ میں تھا, اور یہ ہم سب مل کے اکٹھے بیٹھتے ہیں. بڑی بڑی کوششیں ہم نے کی ہیں کہ رکن یمانی کے پاس جو درار ہے وہ کسی طریقے سے فل ہو جائے, اور ہم اس کو سارا سال فل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ یہ کہتا ہے, غور سے سنیے, اور اب وہ ماشاءاللہ جس طرح سے وہ لڑکی 18 سالہ جو 70 سال کی بڑھیا لگنے لگ گئی تھی, کل میں نے اس کا ذکر کیا تھا, وہ مومن بھی آج ماشاءاللہ جوان ہو کے مومن ہو چکا ہے. وہ بندہ خدا, وہ کہتا ہے چھوڑ دیا, آج تو اس کی جان کے دشمن ہے. وہ انٹرنیٹ پر اس نے پیغام بھی دیا کہ سارا سال یہ سب کچھ کرتے, لیکن پتہ نہیں کیا بات ہے, جب 13 رجب آتی ہے تو آج بھی وہ سوراخ اسی طرح جوان ہو جاتا ہے. اور وہ سوراخ اسی طرح پھر مسکرانا شروع کر دیتا ہے. 13 رجب میں کی جو مسکراہٹ ہے وہ واپس کی آ جاتی ہے. تو وہ اس نے اس کا اعلان کیا ہے کہ میں کئی سالوں سے اس بات کو دیکھ رہا ہوں, اور ساری جو تجزیے, ان کے انداز اور سوچنے کے بدلنے کی سب چیزیں ان کی دھری رہ جاتی ہیں. آج ہم اس کا ذکر کرتے ہیں تو پھر کچھ لوگ مجھے کہتے ہیں کون سی ایسی بڑی بات ہے, اگر پیدا ہو گئے تو فضیلت کی بات تو نہیں. بھائی ہم بھی کہتے ہیں, خدا کی قسم ہم سے پوچھو, ہمارے دل کی بات تم نے کہہ دی ہے. واقعی علی کے لیے فضیلت نہیں ہے کہ وہ بیت اللہ میں پیدا ہو جائے, بیت اللہ کی فضیلت ہے کہ علی وہاں پیدا ہو جائے. تم نے بڑی اچھی بات کی, مگر مجھے ایک جملہ پڑھ کے تم سے کہنا ضرور ہے, شاید تم میری بات سمجھ نہ سکو. تو چونکہ میری بات تم تک پہنچے گی نہیں, تو میں صرف اتنا کہوں گا, اگر مدینے میں بیٹی کے ذریعے جگہ مل جائے دفن کی تو وہ قابل ترجیح اور قابل تعریف ہے. اور تم خود ہی کہتے ہو کہ مکہ مدینہ سے افضل ہے, تو بیت اللہ میں جو پیدا ہو اس کا ذکر نہ کرے. جو تم زبردستی دفن کرا کے آئے ہو اس کا ذکر کرتے رہو. خود انصاف کرو. بندہ ہو یؤتی ملکہ من یشاء, یہ اس کا ملک ہے, اللہ کا, یہ تمہارا نہیں ہے. جس کو چاہے عطا کر دے. آل محمد کو بے حساب عطا کیا, اور کائنات کو آل محمد کے ہاتھوں سے دیا. یہ فضیلتیں اس نے عطا کی ہیں, تم کون ہو اس کو روک سکو. صلوات. ہمیں آپ سمجھاتے ہیں, ہم سب گزارشات کر سکتے ہیں نا. مثلا عام طور پر کہیں جائیے, خاص طور پر پاکستان, انڈیا وغیرہ میں, یا جہاں پاکستان میں اور یہ عربوں کے کسی ملک میں چلے جائیے, تو یہ رمضان المبارک کا بڑا احترام ہوتا ہے. آپ سڑک پہ کھا نہیں سکتے, کبھی کوئی شرطہ آ جائے گا, کبھی کوئی پولیس والا آ جائے گا. قابل دست اندازی پولیس ہے یہ رمضان کے. آپ یہاں تو کھا پی سکتے ہیں, لیکن آپ یقین کیجئے یہاں بھی جو کھا پی کی اجازت بھی ہے. اگر آپ دل سے مومن ہیں تو آپ کا دل چاہے گا کہ رمضان میں آپ سڑکوں پہ کھاتے پھریں. بتائیے, وہ وہاں پہ وہ حکم نافذ کرتے ہیں نا, بھئی کیوں کر رہے ہو یہ سب کچھ. ہر جگہ تم نے کھانے پینے پہ پابندی لگا دی, ریلوے اسٹیشن پہ چائے نہیں ملتی,
اور مسافروں پہ تو روزہ بھی نہیں ہے. کہا نہیں احترام رمضان ہے. احترام رمضان آرڈیننس بن گیا ہے. یہ بالکل کوئی بات نہیں. احترام رمضان آرڈیننس ہے, قانون بنائے جاتے ہیں اس کے لیے. اور اس طرح سے اور احترام رمضان کیا ہے؟ رمضان کیا ہے بھائی؟ یہ رمضان کوئی مولا بخش کا نام ہے.